بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے روزے کا حکم، فرضیت، روزے کی شرطیں، اقسام، روزے کے مسائل، روزے کے فضائل اور روزے کا مقصد. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تقدس و تعالی حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا. روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. دوستو، روزے کی کچھ شرطیں ہیں. نمبر 1، اسلام. کافروں پر روزے فرض نہیں ہیں. اسی طرح دوسری شرط ہے عقل. کسی پاگل، بے ہوش یا کوموں میں پڑے ہوئے مریض کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. تیسری شرط بالغ. نابالغ بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے. تیسری شرط ہے مقیم. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر وہ اپنی استطاعت سے رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے. پانچویں شرط ہے قادر، یعنی قدرت رکھنے والا، اس سے عاجز نکل گیا. مثلا وہ بیمار جس کی بیماری لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب روزہ رکھنا تیرے اختیار کی بات نہیں ہے، بیماری حد سے آگے بڑھ چکی ہے، مثلا کینسر وغیرہ. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے. یہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہے جن پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح وہ بوڑھا، ضعیف، جو عمر میں حد سے تجاوز کر چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ایسے شخص پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. آئیے دوستو، اب گفتگو کرتے ہیں روزے کی اقسام کے بارے میں. روزے کی 6 قسمیں ہیں. نمبر 1، فرض روزے، جو کہ رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں. یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے.
مگر وہ لوگ جو اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں۔ اسی طرح کفارے کے روزے، کفارہ مثلا اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی ہے اور اس قسم کو توڑ دیا ہے، اب اس کے اوپر کفارہ ہے، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، 10 مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تو میری پشت پر اسی طرح حرام ہے جس طرح میری ماں ہے، اب وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 دن کے متواتر بطور کفارہ روزے رکھے گا، اگر نہیں استطاعت رکھتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جس نے کسی مسلمان کو خطأً غلطی سے سہواً قتل کر دیا، اس کے اوپر بھی کفارہ ہے۔ نمبر 1، یا تو غلام آزاد کرے، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو 60 دن کے متواتر لگاتار کنٹینیو روزے رکھے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے حالت روزہ میں یعنی فرض روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، اب اس کے اوپر کفارہ ہے۔ پہلی چیز تو کیا ہے کہ وہ روزے کی قضا دے گا، اس کے ساتھ ساتھ یا تو ایک غلام آزاد کرے، اگر استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 دن کے متواتر لگاتار کنٹینیو روزے رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح دوستو روزے کی تیسری قسم ہے نذر کے روزے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی پر نذر ماننا فرض نہیں کیا، لیکن اگر کسی نے مان لی ہے تو اب اس کے اوپر نذر پورا کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح دوستو روزے کی چوتھی قسم ہے فدیے کے روزے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے اوپر دم لازم ہے، اب وہ 3 دن روزے حدود حرم میں رکھے گا اور 7 روزے جو ہیں وہ اپنے گھر لوٹ کر 10 روزے پورا کرے گا۔ اس طرح یہ ہے فدیے کے روزے۔ اسی طرح دوستو روزے کی 5ویں قسم ہے قضا روزے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے نہیں رکھ پایا، اب وہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا دے گا۔ مثلا مسافر، بیمار، دودھ پلانے والی، حمل والی، حیض یا نفاس والی خاتون۔ اسی طرح دوستو روزے کی 6ٹھی قسم ہے نفل روزے۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، بڑا عظیم اجر ہے، یہ لوگوں کی آسانی سہولت پر ہیں۔ مثلا یوم عرفہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، 9 محرم کا روزہ، اسی طرح مہینے کے جو 3 دن ہیں 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، یہ روزے، پیر یا جمعرات کا روزہ، یہ سارے نفل روزے ہیں، یہ سارے نفل روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر امت کو ترغیب دی ہے ان روزوں کا اہتمام کرنے کی۔ جی دوستو رمضان المبارک کے روزے اسلام کا اہم ترین چوتھا رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ دوستو رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قول اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔
اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، یہاں فردیت کا حکم ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مسافر ہے یا وہ بیمار ہے تو رمضان کے علاوہ جو ایام ہیں، یعنی رمضان کے بعد جو ایام آنے والے ہیں ان میں روزوں کی قضا دیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس مہینے کی جو گنتی ہے اسے پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات، لیلۃ القدر کی رات، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قول اللہ جل وعلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ دوستو، اللہ جل وعلا نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے جس رات میں بہت سارے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں سورہ دخان کی آیت سے جو مبارک رات مراد ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں جو مراد ہے وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو بڑی بابرکت رات میں اتارا ہے، اور سب جانتے ہیں یہ قرآن لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے۔ تو یہاں سورہ دخان میں جو رات مراد ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جس رات کو تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ملائکہ کو سونپے جاتے ہیں، جی جس رات کو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، سکینت کا اور اللہ کی طرف سے خوشخبریوں کا پیغام لے کر اہل ایمان کے لیے۔ دوستو، اسی مبارک مہینے میں غزوہ بدر ہوئی، اسی مبارک مہینے میں فتح مکہ ہوا۔ دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ جس شخص کو ملا، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھے، اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من صلی مع الامام حتی ینصرف الامام کتب لہ قیام اللیل، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے، پوری اقتداء کرے، حتیٰ کہ امام نماز ختم کر لے، اس شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ کیا؟ من صام ایمانا و احتسابا، من قام ایمانا و احتسابا۔ ایمانا کیسے؟ اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اور یہ اللہ کی عبادت ہے، اور میں روزہ رکھ رہا ہوں کس لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ایماناً و احتساباً، یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد
چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں اس چیز کی قید موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوات الخمس جمعہ الی جمعہ، رمضان الی رمضان، درمیانے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگرچہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ کبیرہ گناہ جو ہیں یہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا اسے دوں گا۔ دوستو، روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، کیوں کہ رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ روزہ رکھ کر میری خاطر کھانا پینا شہوت ہر چیز کو ترک کر دیتا ہے، میں ہی اسے اس کی جزا دوں گا۔ یاد رکھیں 3 چیزوں کا اجر بے حساب ہے۔ نمبر 1 روزہ، 2 صبر، نمبر 3 قدرت رکھتے ہوئے کسی سے انتقام نہ لینا۔ ان 3 امور کا اجر بغیر حساب ہے عند اللہ جل وعلا۔ دوستو، اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس نے لوگوں پر کسی پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، لوگوں کے حقوق ہوں گے اس پر۔ جب وہ محشر کے میدان میں لوگوں کے سامنے ہوگا تو لوگ اپنا حق وصول کرنے آئیں گے، اس کی نیکیاں جو ہیں لوگوں کو دے دی جائیں گی، مگر سوائے روزے کے۔ روزے کو رب نے اپنے لیے خاص کیا ہوگا، لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، مگر روزہ اس کے لیے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ دوسری تفسیر جو اہل علم نے اس حدیث کی یہ کی ہے کہ انسان کی دیگر جو عبادات ہیں وہ ظاہری ہیں، لوگ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن روزے میں خلوت ہوتی ہے جو بندے اور رب کے درمیان، اسے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں جانتا۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی انسان وضو کرتا ہے، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالتا ہے، اب اس کی حد درجہ کوشش ہوتی ہے کہ پانی میرے حلق سے نیچے نہ جائے۔ اب حلق میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، مخلوقات میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ انہ علیم بذات الصدور لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اب یہ بندہ حد درجے کی خشیت، تقوی، اللہ کا مراقبہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس چیز کو پیش کرتا ہے مکمل اخلاص کے ساتھ کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرا وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، وہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر میں نے جان بوجھ کر پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے اتارا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا روزہ شمار نہیں ہوگا، میں اس روزے سے محروم ہو جاؤں گا، مجھ پر روزے کی قضا واجب ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ دوستو، دراصل رب ذوالجلال ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے، سکھلانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، جس طرح تم اس مہینے میں طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک میرے حکم سے حلال کردہ چیزوں کو، کھانا پینا حلال ہے روزے کے علاوہ، بیوی سے ہم بستری کرنا حلال ہے روزے کے علاوہ، تم میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے حالت روزہ میں ان حلال پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، اسی طرح تم نے دیگر 11 مہینوں میں نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے بھی تم نے رک جانا ہے۔ رب ذوالجلال نے تو اسی لیے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، جو اللہ کے فرائض ان کو ضائع کرتا ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، تجاوز کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، کیا یہ متقی ہے؟ نہیں۔
کھلا واللہ یہ ہرگز متقی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی کی جگہ انسان کا دل ہے، تقوی کی جگہ انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ روزے کو رب ذوالجلال نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ یہ روزے کی شان ہے، روزے کا مقام ہے، روزے کی عظمت ہے عند اللہ تعالیٰ کہ روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اور جس چیز کو میرا رب تقدس و تعالی اپنے لیے خاص کر لے، اس چیز کی شان، اس چیز کی عظمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ روزے دار کے لیے اللہ نے جنت میں ایک علیحدہ دروازہ مقرر کر دیا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن روزہ اور قرآن بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا رب ذوالجلال سے اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، قیام کرتا تھا، راتوں کو بیدار رہتا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ رب ذوالجلال قرآن کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح روزہ کہے گا اللہ نے اسے شہوت سے، کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت کو رب ذوالجلال شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو عند اللہ تعالی مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے کی شان ہے، یہ روزے کا فضل ہے۔ اب دیکھ لیں جنت کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جی جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے مناقب ہیں کس کے؟ رمضان کے۔ دوستو، عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ سیام صوم کی جمع ہے۔ صوم بمعنی امساک، رک جانا۔ شرعی اصطلاح میں بندہ مسلمان طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک مفطرات الصیام جو ہیں، جو چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں، مثلا کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، ان امور سے رک جاتا ہے، ان امور سے رک جاتا ہے، ان کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یاد رکھیں امساک تین چیزوں سے، مثلا بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی، کھانے پینے کی کسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا، اسی طرح گناہوں سے رکے رہنا، گناہوں سے امساک، گناہوں کو ترک کر دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص قول الزور، جو گناہ کی باتیں ہیں اور ان پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ جو روزے میں امساک ہوتا ہے کھانے پینے سے، بیوی سے ہم بستری سے، یاد رکھیں ان سے بڑھ کر زیادہ اہمیت عند اللہ تعالی گناہوں سے امساک کی ہے، گناہوں سے رکے رہنے کی ہے، کیونکہ اصل جو روزے میں مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اس مشقت کے پیچھے جو نتیجہ چاہتا ہے، جو ثمرہ چاہتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے نفوس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم لوگ متقی بن جائیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ روزے کے مفہوم کو سمجھتی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ فقط اس چیز کا نام ہے کہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا چھوڑے رکھو، یہ روزہ نہیں۔ میرے بھائیو، یہ تو امساک کی قسم ہے۔ دوسری جو اس سے اہم ہے وہ ہے گناہوں سے رکے رہنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک لیکن نماز نہیں پڑھتا، اسے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ عزیز دوستو،
اگر ہم لوگ تأمل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ واللہ قرآن نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی سمجھتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یاد رکھیں تقوی جو ہے یہ ہر کامیابی کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اکثر لوگ قرآن تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، قرآن سے وہ نصیحت حاصل نہیں کر پاتے، گناہ نہیں چھوڑ پاتے، قرآن کی حلت اور حرمت کو نہیں سمجھ پاتے، قرآن کریم کی جو حدود ہیں ان کو توڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں میں تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتداءً یہ بات ارشاد فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ اہل تقوی کے لیے، جن کے دل تقوی سے منور ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کو یہ قرآن روشنی دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ان کے لیے یہ قرآن نور ہے، برہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، یہ قرآن شفا ہے اور یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں قرآن شفا ہے۔ کس معنی میں؟ قرآن سے دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل کو کفر کا، شرک کا، نفاق کا، بغض، حسد، کینت، کراہیت، تکبر کا مرض لاحق ہے تو یہ قرآن اس کے دل کے لیے شفا ہے۔ قرآن ابدان کے لیے بھی شفا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے قرآن کریم سے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر ایک قوم کے سردار پر دم کیا، سامنے اسے ڈسا ہوا تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھتے تھے، ان کا ایمان تھا، یقین تھا اس بات پر کہ یہ قرآن شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بابرکت ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستو، یاد رکھیں قرآن کریم سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ دوستو، جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، دسترخوان سامنے ہوتا ہے، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، افطار میں تھوڑا وقت رہ جاتا ہے، تمام لوگوں کے دل میں میں امید کرتا ہوں یہ خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو، ہماری محنت کو، مشقت کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یقینی بات ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول کر لے، کیونکہ اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا اور جگہ بھی اللہ کی پسندیدہ۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، دونوں باپ بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، رب بمانا خالق، مالک، رازق، مدبر، الہ، اے ہمارے معبود حق، ہمیں پیدا کرنے والے، ہماری پرورش کرنے والے، ہمیں پالنے والے، ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے، بے شک تو سننے والا، سری بات ہو جہری بات ہو تو ہر شے سنتا ہے، عالم، ظاہری چیز ہو باطنی چیز ہو، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے، کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں، ہر شے کو تو جاننے والا ہے، ہماری نیت کو تو جانتا ہے۔ اللہ، ہم نے اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس گھر کو تعمیر کیا ہے، تو اللہ اسے قبول کر لے۔ جب ابراہیم ڈر رہا ہے پھر ہم کیوں نہ ڈریں، ہم اللہ سے شرف قبولیت کیوں نہ مانگیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول کرتا ہے جن کے دل تقوی سے منور ہوتے ہیں۔ قول اللہ جل وعلا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو ان کے اعمال قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ دوستو، کل قیامت کے دن جہنم پر پل صراط نصب کیا جائے گا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اسے عبور کر کے ہی جنت میں داخلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ تم سب نے اس پر سے گزرنا ہے، یہ بات تمہارے رب کی طرف سے طے ہو چکی ہے، پھر ہم اہل تقوی کو بچا لیں گے اور ظالموں کو منہ کے بل اس میں گرا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کل پل صراط سے وہی عبور کرے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں تنگ دستی کا، بے روزگاری کا، بہت سارے امور کا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستہ مہیا کر دیتا ہے تقدس و تعالی۔ اور کل جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ بھی اہل تقوی۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ اللہ اکبر۔ یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے۔ اس لیے رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے تقدس و تعالی کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو۔ دوستو، رمضان المبارک میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی پابندی کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، 5 وقت نمازوں کی حفاظت، اور وہ بھی وقت پر با جماعت۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یقیناً نماز وقت مقررہ پر اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اقامت کے لیے حکم دوں، پھر نیابتاً کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے مساجد میں نہیں آتے، ان کے سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ اس گھر میں بچے اور خواتین ہوں گے جن پر نماز جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے۔ دوستو، اتنی بڑی وعید، کیا یہ بات فرضیت پر دلالت نہیں کرتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 درجے افضل ہے۔ ایک بندہ 27 مرتبہ نماز پڑھے اور ایک بندہ 1 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے، دونوں برابر ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت کریں، رمضان ہو یا غیر رمضان، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اسی طرح دوستو، دوسری چیز ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اس مبارک کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، ان کو قرآن سناتے، راتوں کو لمبا قیام کرتے، لمبا قیام ہوتا، قرات لمبی ہوتی، جی
قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجئے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی عطا فرماتا ہے جل اعلیٰ۔ جہاں قرآن تلاوت کیا جاتا ہے وہاں سکینت طاری ہوتی ہے، وہاں رحمت اس مجلس کو، اس گھر کو، اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بڑی اعلیٰ مجلس میں ذکر فرماتا ہے تقدس و تعالی۔ تیسری چیز ہے صدقہ۔ یہ مہینہ صدقے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اس مہینے میں تیز ہواؤں کی مانند صدقہ کرتے، یعنی کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے۔ ہر روز کیجئے، کوئی بات نہیں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسے، زیادہ چیزیں نہ ہو، جو اس کو دستیاب ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈریے اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی اتنا عمل کیجئے جتنی آپ کو استطاعت ہے۔ چوتھی چیز ہے صلح رحمی، آپس میں صلح کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ اگر دل میں کسی کے لیے بغض ہے، حسد ہے، کراہیت ہے، نفرت ہے، اسے دور کریں، اور ساتھیوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اسے بحال کریں، قائم رکھیں۔ جی اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، بڑی کثرت سے کرتے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں اذکار بتلائے ہیں کثرت سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم، بڑا عظیم کلمہ ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، میزان میں بڑا وزنی ہے، بڑا اجر ہے اس کلمے کا۔ اسی طرح استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اذکار جو سنت میں وارد ہیں ان کو پڑھیں، ان کا اہتمام کریں، کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اسی طرح اگر کسی کو آسانی ہو، سہولت ہو، دستیاب ہو تو اس مہینے میں عمرہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ جی اسی طرح نماز تراویح کی پابندی کریں، جی ہاں امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف الامام کتب لہ قیام اللیل، جو امام کی اقتداء کرے حتیٰ کہ امام نماز ختم کرے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا کہ کچھ لوگ جلد ہی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو آسانی ہو تو وہ اعتکاف کرے۔ اللہ کے رسول نے اعتکاف کیا اور امت کو اعتکاف کی تعلیم دی۔ اسی طرح سحری میں تاخیر کرے، یعنی آذان جو ہے طلوع فجر کی جو سحری کے لیے دی جاتی ہے اس کے ہونے کے بعد یا اس وقت کو داخل ہونے کے بعد سحری کرے۔ صحابہ کرام سحری اور جو فجر کی آذان ہوتی اس میں کتنا فرق ہوتا، گویا 50 آیات تلاوت کرنے کا، جی اتنا وقت ہوتا۔ اسی طرح افطار میں جلدی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت تب تک حق پر قائم رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ یاد رکھیں سحری کھانے میں برکت ہے اور افطار کا وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ جلدی روزہ افطار کر لیں جب اس کا وقت پورا ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لوگ شک کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مثلا آج 29ویں شعبان ہے، کل 30 ہے اور آج چاند نظر نہیں آیا، کل کوئی شخص یہ کہے کہ بطور احتیاط کے میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہو، تو یہ ہے شک کے دن کا روزہ، احتیاط کا روزہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، 1-2 دن پہلے بطور استقبال روزہ رکھتے ہیں، اس چیز کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیں دین اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مثلا آج 29ویں کی رات ہے، چاند نظر آ گیا، لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو لوگ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے عام لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، کسی ایک شخص نے دیکھ لیا ہے اور وہ ثقہ آدمی ہے، اعتماد شدہ ہے، اس نے آ کر علاقے میں خبر دی ہے، گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں خبر دی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، یعنی رمضان کا چاند نظر آیا ہے مجھے، تو لوگ اس کی گواہی سے، اس کی شہادت سے روزہ رکھیں گے، جیسے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خبر دی آ کر کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اگر کسی نے شہادت نہیں دی، لوگوں نے خود بھی چاند نہیں دیکھا، تیسری چیز ہے کہ 30 دن کی گنتی پوری کر لی جائے۔ مہینہ جو ہے، اسلامی مہینہ جو ہے، وہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ اسی طرح دوستو، ایک بنیادی چیز، اساسی جو بڑی اہم شرط ہے، وہ ہے نیت کی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سب سے پہلے ہم سب اپنی نیت کی اصلاح کریں، دل کو صاف کریں، دل میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قول اللہ تعالی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پانے کے لیے، اور اپنے روزے کو خالص کیجئے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں حکم دیا ان کو مگر اس چیز کا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، خبردار سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو۔ اخلاص بنیادی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے ہو۔ نیت میں فساد نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نیت خالص اللہ جل وعلا کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، لوگ رکھ رہے ہیں اس لیے رکھ رہا ہوں، اگر نہ رکھا تو لوگ طانے دیں گے۔ یہ للہیت نہیں ہے، یہ تو عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عادت نہیں بلکہ عبادت چاہیے، اور عبادت میں اساسی شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے نبی علیہ السلام کی اتباع، نبی علیہ السلام کی اتباع ہو۔ مثلا نیت میں، اسی طرح سحری میں، افطار میں، اور جو امور روزے متعلق ہیں ان سارے امور میں نبی علیہ السلام کی اقتداء ہو۔ اور یاد رکھیں فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ البتہ نفل روزہ اس کی نیت زوال ظہر سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو بتلایا گیا کہ نہیں، تو آپ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اسے مکمل کیا۔ تو اس میں یہ دلالت موجود ہے کہ نفل روزے کی نیت زوال ظہر سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان نے طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں میرے بھائیوں، مثال کے طور پر ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ کل سفر کو جا رہا ہے، صبح یعنی سفر ہے، اب اس نے روزہ چھوڑ دیا، اب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جہاز لیٹ ہو گیا ہے، مس ہو گیا ہے، اب کیا کرے؟ اب کیا وہ روزے کی نیت کرے گا؟ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے فرض روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہر روز طلوع فجر سے پہلے انسان روزے کی نیت کرے، دل کو ڈٹولے، اجاگر کرے، دل کو سمجھائے، بتلائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک ہی نیت کافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ جی یاد رکھیں، نیت کی جگہ انسان کا دل ہے۔ انسان دل میں نیت کرے گا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور یہ کون سا روزہ ہے؟ فرض روزہ ہے، نفل روزہ ہے؟ جی زبان سے نیت کرنا روزہ رکھنے کی یا کھولنے کی
اللہ کے رسول علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ جو نیتیں لوگوں میں مشہور ہیں، زبانی جو لوگ رٹتے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ ان کا ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شرطیں لازم و ملزوم ہیں، ورنہ عمل نہ قبول ہوگا نہ ہی اللہ کے میزان میں تولا جائے گا محشر کے میدان میں۔ جی عزیزان ملت، اب گفتگو کرتے ہیں روزے کے مسائل کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز وہ کون سی امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اس تعلق سے پہلا نقطہ یہ ہے کفر و شرک۔ جیسے ہی انسان کی اقوال میں، افعال میں، اعتقاد میں کفر اور شرک داخل ہوتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں امام الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تحقیق ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء سابقین کی طرف یہ وحی جا چکی ہے، اگر تم نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم سب کو اس چیز کا جائزہ لینا ہے اور محتاط رہنا ہے کہ کہیں ہمارے اقوال میں، افعال میں، اعتقاد میں شرک کی آمیزش تو نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں شرک عام ہو چکا ہے، ایسے عام کہ لوگوں کے خون میں رچ چکا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ مگر آپ دیکھ لیں معاشرے میں اکثریت غیر اللہ کی قسم اٹھاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے مرشد کی قسم، پیغمبر کی قسم، امام کی قسم، قطب کی قسم، ملائکہ کی قسم، بیٹے کی قسم، ماں کے سر کی قسم، میرے سامنے نعمت پڑی ہوئی ہے، تجھے امانت کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے ان باتوں کو شرک قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ انگلی پر چھلا پہنتے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں، زیر ناف دھاگا باندھتے ہیں، بازو کے ساتھ تعویذ باندھتے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہے اللہ تعالی عالم، لیکن اللہ کے رسول نے جو عمومی حکم دیا ہے، کیا ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے یعنی لٹکانے والا جو ہو اور اس نے جو تعویذ لٹکایا، ارشاد فرمایا کہ اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب دیکھ لیں شرک ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ
عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لوگوں کے چہروں کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کو منحوس سمجھتے ہیں، پرندوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا راستہ بلی نے کاٹ لیا، میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا، میرا سارا دن کالا ہو گیا۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، یہ نحوست پکڑنا، یہ بدشگونی، یہ شرک ہے۔ اور آج دیکھ لیں امت میں یہ چیز عام ہوئی پڑی ہے۔ اسی طرح قبر پرستی کا شرک جو معاشرے میں عام ہے، لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھانا، اگربتیاں جلانا، وہاں مردوں کے وسیلے سے حی لا یموت کو پکارنا، جو مر چکا ہے اس کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا، اور کچھ لوگ تو ڈائریکٹ مباشر انہیں پکارتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، لیٹتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، قیام والی کیفیت اختیار کر کے قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے اللہ جل وعلا کے ساتھ۔ یاد رکھیں ان تمام امور میں سجدہ، قیام، رکوع، تذلل، خشیت، خوف، امید، توکل، یہ سارے امور وہ ہیں جو امور عبادت ہیں۔ اب یہ سارے امور جو لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں کن کے لیے سر انجام دیتے ہیں؟ صاحب قبور کے لیے۔ یہ کون سی قبریں ہیں؟ گاؤں محلے کے قبرستان نہیں، بلکہ یہ وہ مزارات ہیں، درگاہیں ہیں جہاں عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں عرس ہوتے ہیں، جہاں دھمالیں ڈلتی ہیں، جہاں ہجڑے ناچتے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ شرک نہیں۔ بتلائیے کہ وہ سارے امور جو رب ذوالجلال نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، اور اپنے لیے ان امور کو خاص کیا ہے، اب یہ سارے امور یہ لوگ جا کر درگاہوں پر، مزاروں پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ کفار قریش کیا کہتے تھے؟ وہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، مگر ظالموں کیوں پھر ان کے سامنے جھکتے ہو، کیوں ان کو پکارتے ہو؟ وہ کہتے تھے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراف کو نقل کرتے ہوئے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے یہ سارا شرک امت کے اندر رائج ہے۔ اللہ المستعان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے، وہ بیماری جس سے آپ کو شفا نہ ہوئی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، اللہ کے رسول اپنی موت کے وقت اس بات کو بیان کر کے امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری یہ امت قبر پرستی کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس آج کثیر تعداد امت اسلام کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، غیر اللہ کی چوکھٹوں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، قبروں کے سامنے وہ سارے امور سر انجام دیتے ہیں جو امور رب ذوالجلال نے عبادت کے طور پر اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو بھائی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہی شرک انسان کے اقوال میں، اعمال میں، اعتقاد میں داخل ہوا،
انسان کا ایمان، انسان کا اسلام، انسان کا عقیدہ بالکل ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے لیے ابدی جہنم ہے، اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ ارشاد فرمایا جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ایسے مشرکوں کے لیے جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے، ایسے مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوستو دوسری چیز ہے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ جو شخص بھول چوک کر کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ تیسری چیز ہے جمع کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے شخص پر روزے کی قضا ہے اور کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، اگر نہیں استطاعت رکھتا تو 60 دن کے متواتر روزے رکھے، اگر نہیں استطاعت رکھتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے۔ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں یعنی رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے۔ اسی طرح منی کا خروج ہو، مثلا ہاتھ سے منی کا خروج کرنا، نشتدنی جسے کہتے ہیں، یا دیگر کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرے اسے شہوت آئے اور شہوت سے اس کی منی خارج ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے، حالت نیند میں اس کو احتلام ہوتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یاد رکھیں مزی کے خروج سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر انسان شہوت کی باتیں کرتا ہے، شہوت والے کام کرتا ہے تو مزی خارج ہوتی ہے، تو یہ گناہگار ہے، یہ مکروہات میں سے ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی اسی طرح دوستوں چوتھی چیز ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا، کہہ کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو اتفاقاً بغیر قصد کے الٹی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے جسم سے خون کا نکلنا، جیسے خون ڈونیشن کرنا یا کسی اور طرح سے خون نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے حیض یا نفاس۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے حیض آ گیا، حتیٰ کہ افطار سے 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ پہلے اس کو حیض آ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو روزے کی قضا دینی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا اسے دینی ہے۔ یاد رکھیں روزوں کی قضا انسان رمضان کے بعد ایک ساتھ بھی دے سکتا ہے، علیحدہ علیحدہ بھی دے سکتا ہے۔ آئندہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا دے لے۔ جی آئیے دوستو اب گفتگو کرتے ہیں ان امور کے بارے میں جو روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے جائز ہیں، مباح ہیں۔ مثلا خوشبو لگانا، سرما لگانا، تیل لگانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، البتہ مبالغہ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ پانی ڈالے اور پانی حلق یا ناک کے راستے سے اندر چلا جائے، ایسا کرنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح غسل کرنا، پانی میں بیٹھنا، کپڑا گیلا کر کے سر پر رکھنا، جسم پر لینا، اسی طرح بخور کا استعمال کرنا، آنکھ یا کان میں قطرے ڈالنا، ڈراپس ڈالنا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو دمے کی پرابلم ہے تو ایسی حالت میں وہ بخاخ جو ہے، جو وہ سپرے استعمال کرتے ہیں، وہ کر سکتا ہے قدر ضرورت۔ اسی طرح وہ انجیکشن لگوانا
جن میں توانائی نہ ہو، طاقت نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں طاقت ہے، توانائی ہے، تو یہ کھانے کے بامقام ہیں۔ آئیے دوستو، اب گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو رمضان المبارک کے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ نمبر 1، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، بچوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ضعیف العمر ہے، عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا شخص ہر روز روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا بطور فدیہ۔ وہ ایک ساتھ 30 مساکین کو اکٹھا کر کے بھی کھلا سکتا ہے، یا ہر روز روزے کے بدلے وہ انفرادی طور پر بھی کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ البتہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ 30 مساکین کو اکٹھا کرتے اور انہیں ایک ساتھ کھانا کھلا دیتی۔ اسی طرح دوستو، بیمار، مریض، ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور یہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک بیماری جو عارضی ہے، مثلا 2 دن 3 دن اللہ نے شفا دے دی، اب ایسے بیمار کو رمضان کے بعد کسی دوسرے مہینے میں جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا دینی ہے، ان روزوں کی قضا دینی ہے۔ دوسرا وہ بیمار جو روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہے، بیماری خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مثلا کینسر کی بیماری، اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اب ڈاکٹر نے اس کو روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے، ایسا شخص بھی ہر روزے کے بدلے کسی مسکین کو فدیہ دے گا، یعنی کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر وہ مشقت محسوس کرتی ہے اس حالت میں تو روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت ہے، البتہ اس کے اوپر روزے کی قضا ہے۔ اسی طرح حمل والی عورت اگر اس دوران روزہ نہیں رکھ سکتی، رمضان ختم ہونے کے بعد، حمل کے وضع ہونے کے بعد وہ روزوں کی قضا دے گی جو روزے اس کے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح نفاس والی، حیض والی عورت بھی روزہ چھوڑے گی، ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، البتہ ان کے اوپر روزوں کی قضا ہے، ان کے اوپر روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ جی آئیے دوستو، اب گفتگو کرتے ہیں نماز تراویح کے بارے میں۔ یاد رکھیں، نماز تراویح، قیام اللیل، نماز تہجد، یہ 3 نام ایک ہی نماز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی مع الامام حتی ینصرف الامام کتب له قیام اللیل، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، مکمل اس کی اقتدا کرتا ہے، نماز ختم ہونے تک، ایسے انسان کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، نماز تراویح یا صلاۃ التہجد، یہ وہ نماز ہے جس کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑا اہتمام فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی صلاۃ التہجد ہے۔ بات سمجھ، آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا معمول تھا، یہ نماز بندے کو رب کے ساتھ خلوت عطا کرتی ہے۔ جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، انسان اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے۔ رب ذوالجلال نصف رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ اہل سنت والجماعت اس صفت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، بس ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ نزول فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں،
ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں؟ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رات کی نماز میں انسان کو رب کے ساتھ خلوت حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے، اتنا لمبا قیام فرماتے۔ ابن مسعود فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ علیہ السلام نے ایک رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، پھر سورۃ النساء کی تلاوت کی، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی۔ دیکھ لیجئے کتنی لمبی صورتیں ہیں یہ تینوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی رکعت میں ان 3 صورتوں کو پڑھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بذات خود صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ 3 دن رمضان میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ نے لوگوں کا ذوق و شوق دیکھا، لوگوں کی رغبت دیکھی اور مسجد میں کثرت دیکھی، تو آپ علیہ السلام چوتھے دن باہر تشریف نہ لائے کہ کہیں یہ نماز ان کی کثرت کی وجہ سے، ان کے شوق و ذوق کی وجہ سے ان پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ باہر تشریف نہ لائے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ مسجد میں ٹولیوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، تو جناب عمر نے حکم دیا ابی ابن کعب کو کہ لوگوں کی امامت کروائیں، اور سب لوگوں کو جناب عمر نے ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آج کل ہمارے معاشرے میں نماز تراویح کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آپس میں رنجش، کراہیت، بغض، ان حدود کو پار کیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی تھی، یعنی کتنی تھی، تعداد کیا تھی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ ادا نہیں فرماتے تھے، مگر وہ 11 رکعتیں اتنی خوبصورت ہوتی، اتنی لمبی ہوتی، ان کا کیا کہنا۔ آپ 4 رکعت ادا فرماتے، ان کے حسن کا، ان کی لمبائی کا کیا کہنا۔ ابن عباس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک دفعہ سیدہ میمونہ کے گھر، جو ان کی خالہ تھی، سو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے، آپ علیہ السلام نے بما وتر 13 رکعتیں ادا فرمائی۔ تو یہ 2 احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 11 رکعتیں ادا فرماتے، اور کبھی کبھار آپ 13 رکعتیں ادا فرما لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ علیہ السلام تہجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے، یعنی لمبی قرات سے پہلے ہلکی 2 رکعتیں پہلے ادا فرماتے، اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ 13 رکعتیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو یاد رکھیں، اگر نماز تراویح میں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اتنی رکعتوں پر اکتفا کرے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص 11 یا 13 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز جو ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی 2 رکعتیں ہیں، جس کو فجر کا خدشہ ہو وہ وتر پڑھ کر اپنی پوری نماز کو وتر بنا لے۔ جی، تو اس میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا دھیان رہے، کوئی کہے کہ 20 رکعتیں، 23 رکعتیں، 37 رکعتیں یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، ایسی بات کہنا غلط ہے، اللہ کے رسول پر بہتان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت نہیں کہ آپ نے 20 یا 23 یا 37 رکعتیں ادا فرمائی ہوں۔ اسی طرح دوستو، میں ان بھائیوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو فرض نماز تو امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن جب تراویح کی باری آتی ہے تو مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے عظیم اجر سے محروم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ 8 رکعتیں 10 رکعتیں امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، پھر کہتے نہیں جی ہم رات کو اٹھ کر وتر ادا کریں گے۔ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے اجر سے محروم کر لیتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو امام کی اقتداء کرے حتیٰ کہ امام نماز ختم کرے، ایسے شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، بعض مسجدوں میں 4 رکعتیں ایک امام پڑھاتا ہے،
پھر دوسرا امام آ جاتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی نے پہلے امام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ دوسرے امام کے ساتھ پڑھے گا یا نکل جائے گا؟ نہیں، وہ دوسرے امام کے ساتھ نماز مکمل کرے گا، کیونکہ دوسرا امام نیابتاً پہلے امام کے آیا ہے۔ بات سمجھے؟ نماز مکمل ہوگی امام کے ساتھ، جو کہ دوسرا امام نیابتاً پہلے امام کی جگہ آئے گا۔ ایسے شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھتے امام کے ساتھ، علیحدہ پڑھتے ہیں، مسجد سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو امام پڑھا رہا ہے یہ ہماری فقہ میں نہیں ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ حدیث کے اندر ثابت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر 1 رکعت پڑھ کے پوری نماز کو وتر بناتے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور دیگر احادیث کے اندر بھی ان کا ثبوت موجود ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے۔ البتہ جو طریقہ ہمارے برِ صغیر کے اندر رائج ہے کہ 3 رکعتیں وتر 1 سلام کے ساتھ اور 2 تشہد کے ساتھ، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں جب سورہ اخلاص پڑھ کر پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر قنوت پڑھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی بھی عالم سے بڑے ادب احترام کے ساتھ آپ ذرا یہ پوچھئے گا کہ حضرت صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، یہ بتائیں یہ جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے ملکوں میں لوگ پڑھتے ہیں کہ 3 رکعتیں 1 سلام کے ساتھ، 2 تشہد کے ساتھ، اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد تکبیر کہنا، پھر قنوت پڑھنا، کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر کوئی آپ کو صحیح حدیث دے دے تو مجھے بھی بتلائیے، میں بھی عمل کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی حدیث اس تعلق سے نہ ملے تو پھر یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو دار قطنی کے اندر ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ کوئی وتر نماز مغرب کی مشابہت سے ادا کرے، یعنی 2 تشہد 1 سلام کے ساتھ۔ اگر کوئی 3 رکعتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسری تشہد میں نہیں بیٹھے گا، 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ہی تشہد ہوگی، 2 رکعتیں پڑھ کر نہیں بیٹھے گا بلکہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور پھر آخر میں 1 تشہد کرے گا اور سلام پھیرے گا۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ دوستو، آخر میں کچھ اہم باتیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، اور بالخصوص اس مہینے میں 1 رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کسی جگہ کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو عبادت کے لیے خاص کر لے۔ دوستو، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت کی قدر کیجیے، اور بالخصوص یہ خیر کا موسم، خیر کا مہینہ، 1 سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے، اور ہم 1 سیکنڈ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے اسلاف رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے دعائیں کرتے کہ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے میں پہنچا، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو قبولیت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس مہینے کو غنیمت جانیے، یہ خیر کا مہینہ ہے، جو نیکی کر سکتے ہیں کر لیجئے، اپنا وقت ضائع مت کریں۔ آج کل اللہ تعالیٰ رحم کرے، لوگ تلاوت کے بجائے، ذکر کے بجائے، استغفار کے بجائے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ٹائم گزارنے کے لیے ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیا اللہ نے ہمیں روزہ اس لیے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم گناہوں میں ہی پڑے رہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ سارے محرم کام چھوڑ دیجئے، یہ سارے حرام ناجائز کام چھوڑ دیجئے۔ آپ نے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا جو کہ حلال ہے،
اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا ہے تو پھر گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان آنکھوں سے حرام دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اب جو شخص ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھے گا، فلم دیکھے گا، گانا سنے گا، کیا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا؟ اللہ نے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، مرد ہو یا عورت دونوں کا یہ حکم سوا ہے، کیا گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتلائیے کہ کیا یہ تقوی حاصل ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو میرے دوستو، تقوی کب حاصل ہوگا؟ جب ہم نماز باجماعت پڑھیں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صدقہ کریں گے، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کے سارے اعضاء کو، تب فائدہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ دوستو اس مہینے میں اپنی زندگی میں تغیر پیدا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے انسان پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، رب فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، سچی توبہ، خالص توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دوستو سچی توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، توبہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط ہے گناہ کو ترک کر دے، جو گناہ وہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ تیسری شرط ہے ندامت، گناہ کے اوپر اس کو ندامت ہو۔ چوتھی شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ پانچویں شرط ہے کہ اگر گناہ کا تعلق کسی مخلوق سے ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ اب اس کا حق ادا کرے، آج وقت ہے، آج حق کی ادائیگی زبان سے، پیسے سے، دنیاوی امور سے ہو سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ادائیگی پیسے سے، زبان سے نہیں ہوگی بلکہ نیکیوں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا۔ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ جو ہے وہ ظالم پر لا دے گا اور اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے، راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یاد رکھیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، میں بھی انسان ہوں۔ اگر مجھ سے کسی بات میں، آیت میں، حدیث میں کوئی غلطی ہوئی ہو کسی طرح کی، اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، معاف کرے۔ آپ لوگ اگر محسوس کریں تو مجھے بتلا دیا کریں کہ یہ غلطی ہے، میں آئندہ اس کی اصلاح کر لیا کروں۔ ما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔